اعضائے مال. مال کا عضو کون سا ہے؟ پیٹ. پیٹ کے اندر معدہ ہے، یہاں مال جمع ہوتا ہے. غور فرمائیے تو دو چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا یہ چھپے رہتے ہیں. جیسے معدے کے اندر غلاظت چھپی رہتی ہے، معدے کے اندر جس طریقے سے غلاظت چھپی رہتی ہے دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہی سرمایہ دار معاشرے میں چھپے رہتے ہیں. اور ایک بات اور بتائی گئی کہ یہ فضلات جو ہیں جو پیٹ میں معدے کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، اگر ان کو خارج نہ کیا جائے تو آدمی خود تباہ ہو جائے گا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے تو اس کا مال تباہ ہو جائے گا. ثابت یہ کرنا ہے کہ اعضائے علم سب سے اوپر ہے، اعضائے عمل پھر اس کے بعد ہے، اس کے بعد اعضائے مال، اس کے بعد مال کا درجہ تیسرے نمبر پہ ہے. آج آدمی زیادہ تر اعضائے مال کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے، مال حاصل کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. آج مسلم معاشرہ دوسرے معاشروں سے پیچھے اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، شکشا نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ جس شریعت کے اندر، جس مذہب کے اندر علم کی اتنی اہمیت ہو کہ پہلی وحی جو نبی کے اوپر اتر رہی ہے اس وحی کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی یہ بتا رہا ہو کہ پڑھو، اور وہ قوم نہ پڑھے اور تعلیم کے میدان میں دنیا کی تمام قوموں سے پیچھے ہو، اس سے زیادہ افسوسناک حالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس عالمیہ کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. قرآن کہتا ہے اگر سرداری چاہیے تو علم ضروری ہے، کوئی پوسٹ چاہیے تو اس کے لیے علم ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا اتنا بڑا آپ کو پوسٹ ملے گا. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن حکیم نے کہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا. جب قحط پڑا تو انہوں نے اپنے آپ کو فوڈ منسٹر کے عہدے کے لیے پیش کیا، کہا کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے. فوڈ منسٹر بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی جو دیار غیر میں ہے، ایک غیر مسلم حکومت کے اندر ہے، اس جیسا علم رکھنے والا فوڈ کی تقسیم کے تعلق سے اور کوئی نہیں ہے. لہذا حضرت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دو، اور اس کے لیے دو صفتوں کا حوالہ دیتے ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دو اس لیے کہ میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کیا تو حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ نے علم کا بھی حوالہ دیا کہ میرے پاس علم ہے. لہذا میں نے جو یہ بات کہی کہ جتنا بڑا پوسٹ آپ کو حاصل کرنا ہے، جتنا بڑا منصب آپ کو حاصل کرنا ہے، جتنا بڑا عہدہ آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اتنا ہی علم ضروری ہے. آپ علم کے میدان میں آگے بڑھو. کون کہتا ہے حکومت تعصب کرتی ہے؟ قطعاً نہیں. آپ اپنے کو منواؤ، تعصب پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ابھی IAS آفیسر ہوا ہے، ابھی IAS آفیسر ہوا ہے، مسلم بچہ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت تعصب برتی؟ مالے گاؤں کا لڑکا IAS آفیسر ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو منوا کر تو بتاؤ، علم کے میدان میں آگے بڑھ کر تو بتاؤ. ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، دوسرے ہاتھ میں آپ کے دنیا کا علم ہو، تب آپ ترقی کریں گے. وقت کے نبی سے غالباً ان کا نام سموئیل علیہ السلام ہے. بنی اسرائیل نے اس وقت ایک امیر کا مطالبہ کیا، ایک حکمراں کا مطالبہ کیا جب ان سے تابوت سکینہ وغیرہ چھن گیا تھا کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیجئے، ہم اس کی قیادت میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں گے جو تابوت سکینہ چھین کر کے لے کر چلا گیا ہے. تو وقت کے نبی نے طالوت کو ان کا امیر منتخب کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا. قالوا انا یکون له الملک،
وہ کیسے ہمارا امیر بن سکتا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ امیر بننے کے لیے مال ضروری نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ضروری ہیں. زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جس کے پاس جسم بھی اور علم بھی ہو. جسم کا مطلب نہیں بہت موٹا تازہ ہو، جسم سے مراد یہاں قوت نافذہ ہے. جو قانون کو نافذ کر سکتا ہو، قانون کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہ صاحب جسم ہے. اور جسم کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصول حکمرانی بیان کیا ہے کہ حکمراں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو اور جس کے پاس علم کی طاقت ہو. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو اور جس کے پاس علم کی قوت ہو. ہدہد نے آ کر کے خبر دی تھی کہ میں شہر سبا سے آ رہا ہوں. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ بہت بڑے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہے، بہت پیسے والی ہے. وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اس کو. اس کا ایک بڑا تخت ہے، اس کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہے. تمام درباری دست بستہ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. کیا حکومت کرتی ہے وہ. انی وجدت امرأۃ تملکہم، یہ جملہ عربی کا طالب علم جانتا ہے کس سینس میں ہے. تو حضرت فرما رہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے. یہاں ایک نکتہ یہ ملا کہ خبر واحد اگر محتف بالقرائن ہو تو یقین کا فائدہ دیتی ہے. کہتے ہیں خبر واحد معتبر نہیں ہے. حدود نے اکیلے آ کر کے خبر دیا ہے. حضرت نے اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جب تک کہ یہ نے کہہ دیا کہ ہم تحقیق کریں گے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کی جھوٹا ہے تو کیا سچا ہے. یعنی اگر ایک آدمی آ کر کے کوئی خبر دیتا ہے، تحقیق کے بعد اس کی خبر ثابت ہو جائے تو وہ یقینیات کے باب میں، ایمانیات کے باب میں بھی معتبر ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خبر یقین کا فائدہ نہیں دیتی خبر واحد، وہ غلط موقف کے اوپر ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ آ کر کے خبر دیتا ہے کہ ایک عورت اس طرح حکومت کرتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ کے تخت کو جلد سے جلد میرے دربار میں لے آئے. تو ایک بہت بڑا جن تھا. جنوں میں سب سے زیادہ قوت عفریت کو ہوتی ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں شہر سبا سے ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنے کی دربار برخاست ہوں. اتنے میں ایک علم والا کھڑا ہوا. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہتے ہیں یہ سلیمان ہی تھے اور اللہ نے انہیں ایسا علم دیا تھا، یا کوئی اور آدمی تھا جس کے پاس اس طریقے کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ میرے پاس ایسا علم ہے. علم والے نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے وہ تخت لے آؤں گا. اور ابھی اس نے بات ختم ہی نہیں کی تھی کہ ملکہ سبا کا تخت دربار میں حاضر ہو. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. تو جن سے جو کام نہ ہو سکا ایک مختصر مدت میں، علم والے نے انتہائی مختصر مدت کے اندر اپنے علم کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں منگوا لیا. علم کا پاور دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا یہاں ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ قرآن میں یہ تمام چیزیں معجزات اور خرق عادت کی قبیل سے ہیں، اور معجزے کی نظیر تو نہیں لائی جا سکتی، اس کے قریب قریب تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ معجزے کی نظیر تو نہیں لائی جا سکتی. کوئی مادی چیز ہزاروں میل کے فاصلے سے منٹ بھر میں نہیں لائی جا سکتی، سیکنڈوں میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن کم سے کم اس کی تصویر تو آ سکتی ہے، اس کی آواز تو آ سکتی ہے. ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز سنائی دی جا سکتی ہے، تصویر آ سکتی ہے. ہاں مادی چیز ہزاروں میل کے فاصلے سے اتنی قلیل مدت میں نہیں آ سکتی. تو معجزات کے بارے میں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ معجزات کی نظیر تو نہیں لائی جا سکتی، لیکن اس کے قریب قریب تک پہنچا جا سکتا ہے. یہاں تاثر یہ دیا گیا ہے، تصور یہ دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو. معجزے کی نظیر تو نہیں لا سکتے، لیکن علم کے میدان میں آگے بڑھو گے تو معجزے کے قریب قریب تک تم پہنچ سکتے ہو اپنے علم کے ذریعے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پانی پر مارتے تھے تو پانی راستہ دے دیتا تھا. اب اگر آپ لاٹھی ماریں تو پانی تو راستہ نہیں دے گا، لیکن آپ سب میرین بنا سکتے ہیں، آپ 2 کشتیاں بنا سکتے ہیں اور سمندر کے اندر جا سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں آپ دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر. یہ ساری چیزیں تو کر سکتے ہیں. یہ معجزات کے قریب قریب ہے. معجزات کی نظیر نہیں لا جا سکتی، اس کے قریب قریب پہنچا جا سکتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں علمی ذہن بنانے کے لیے کچھ بنیادی اصول دیے ہیں. آج ہم ان بنیادی اصولوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ بنیادی اصول لے کر کے آج جائیے. پہلا بنیادی اصول علمی ذہن بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعوے کا پروف لاؤ, دعوے کا ثبوت لاؤ. کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہ قبول کیا جائے. یہ قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لیے ایک بنیادی اصول بتاتا ہے. کتنا جاندار اصول ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے فوراً تسلیم نہ کر لو, بلکہ کہنے والے سے اس کی دلیل مانگو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لیے اس بنیادی اصول سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم تقلید اور جمود نہیں بلکہ تحقیق کے میدان میں اترو. تحقیق ہی علم کے راستے کھولتا ہے, علم کے دروازے وا کرتا ہے. پہلا اصول, کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. کوئی بات بولی جائے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے. یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, یا دنیا کی کوئی بات تو کس فلاسفر نے کہا ہے, کس سائنٹسٹ نے کہا ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا اصول کہ جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے. کتنی عمدہ بات کہی گئی ہے. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے سیاق میں کہی گئی ہے یوں: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظن کے مقابلے میں یقین کو لایا گیا ہے. کہ یہودیوں کا یہ قول دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. لوگ اس بارے میں مختلف ہیں. اب قرآن حکیم بولتا ہے ما لہم بہ من علم, ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے, الا اتباع الظن, سوائے گمان کی پیروی کے. وما قتلوہ یقینا, یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے, انہیں سولی نہیں دے سکے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب یقین آ جائے تو یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا جائے. کتنی عمدہ بات کہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے. اچھا, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے, تو ہمارے پاس ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے. اچھا, آپ کے پاس آمین بالجہر کی دلیل ہے, تو ہمارے پاس آمین دھیرے سے بولنے کی دلیل ہے. ارے کون کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس دلیل نہیں ہے؟ لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یقین کے درجے میں ہے, تیرے دلیل میں ضعف ہے. اور قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ یقین جب آ جائے تو گمان کو لات مار دیا جائے, گمان کو مسترد کر دیا جائے. اگر حدیث صحیح آ جائے تو حدیث صحیح کے مقابلے میں دلیل ضعیف کو, حدیث ضعیف کو مسترد کر دیا جائے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے, قرآن حکیم کا حکم ہے. اب یہاں حدیث صحیح موجود ہوتی ہے, ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرتے رہتے, کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے. واہ بھائی واہ, اللہ, ہمارے پاس بھی دلیل ہے. قرآن حکیم بولتا ہے جب یقین آ جائے تو گمان کو لات مار دیا جائے, گمان کو مسترد کر دیا جائے. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس یقین نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے. یعنی یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول قرآن حکیم میں بتا رہا ہے علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے. بڑی ہی عمدہ بات ہے, بڑی ہی عمدہ بات ہے. محسوس چیزوں میں, جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں, دکھائی دیتی ہیں, محسوس چیزوں میں مشاہدہ کا اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے. محسوس چیز کے بارے میں کوئی کچھ بول رہا ہو تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کو مشاہدہ ہے, اس کا آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ کو تجربہ ہے, لیب میں لے جا کر کے آپ نے تجربہ کیا, ایکسپریمنٹ کیے ہیں آپ نے. اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ٹکڑا پورے ڈارونزم کا رد ہے. ڈارون کے بارے میں آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کے رد میں یہ آیت کریمہ, بلکہ آیت کریمہ کے یہ ٹکڑا پورے ڈارونزم کے رد کے لیے کافی ہے. ڈارون کیا کہتا ہے کہ ایک جاندار کیڑا مختلف مدارج طے کرتے ہوئے
بندر کی حالت میں آیا، بندر بن گیا، اور بندر نے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد انسانیت کا قالب اختیار کر لیا۔ تو کیڑے نے مختلف مدارج حیوانیت طے کرنے کے بعد بندر کی شکل میں آ گیا، اور بندر لاکھوں سال گزر جانے کے بعد انسان کی شکل میں آ گیا۔ بندر نے انسان کا قالب اختیار کر لیا۔ یہ ڈارونزم کا پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ یہی چیز بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے کہ انسان پہلے کیڑا تھا، پھر بندر بنا، بندر سے پھر انسان بنا۔ یہی بات تو مشرکین بھی بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں یہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان کے اس عقیدے، ان کے اس خیال کے رد میں، تم کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا مؤنث ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، مؤنث نہیں ہیں، مذکر ہیں، یہ عباد الرحمن، عباد الرحمن ہیں یہ، تم کہتے ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں۔ بتاؤ جب ہم ان کو بنا رہے تھے تب تم وہاں حاضر تھے؟ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کا تمہیں مشاہدہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور یہی بات ڈاروین سے کہی جائے کہ جب بندر انسان کے قالب میں آ رہا تھا، اللہ کے بندے تو وہاں موجود تھا، تیرا مشاہدہ ہے، تیرا تجربہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں صرف اور صرف سکوت خاموشی ہے۔ ڈاروین کے پاس بھی سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہے، اور مشرکین کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اتنا فرمایا اشہدوا خلقہم، جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے مذکر یا مؤنث تو تم لوگ حاضر تھے وہاں، تمہارا یہ مشاہدہ ہے۔ ایسے ہی ڈاروین سے پوچھا جائے کہ جب بندر انسان کے قالب میں آ رہا تھا، انسان جب بن رہا تھا تو انسان بنتے وقت تو وہاں موجود تھا، تیرا مشاہدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ پورے ڈاروینزم کے رد کے لیے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کافی اور شافی ہے، اشہدوا خلقہم۔ تو یہ تیسرا اصول ہے بنیادی علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے۔ چوتھا اصول، منقول چیزوں میں روایت کی صحت و توثیق کا مطالبہ کیا جائے۔ کیا اردو گاڑی ہوگی کیا؟ منقول روایتیں، یعنی نقل ہو کر کے کوئی بات آ رہی ہے تو فوراً نہ مان لیا جائے کہ یہ منقول ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا مان لیں، قدوری میں لکھا ہوا مان لیں، نقل ہے تو مان لیا جائے، نہیں۔ منقول چیزوں میں قرآن حکیم بولتا ہے کہ روایت کی صحت و تصدیق کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ جو بات آ رہی ہے یہ روایت صحیح ہے نہیں۔ اگر ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہو، اگر قدوری کے اندر یہ لکھا ہوا ہو، اگر کنز الدقائق کے اندر یہ لکھا ہو، یہ ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ایسے ہی نام نہیں لے رہا ہوں، پڑھا ہے میں نے۔ تو اگر کہیں یہ لکھا ہوا قال امامنا الاعظم، ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کو امام اعظم کس نے بنایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور دوسرے، امام اعظم کی طرف جو یہ قول منسوب کیا جا رہا ہے اس کی کون سی سند ہے؟ روایت اس کی ہے کہ نہیں؟ امام اعظم سے کس نے سنا؟ اس سے کس نے سنا؟ اس سے کس نے سنا؟ منقول چیزوں میں قرآن حکیم بولتا ہے روایت کی صحت و توثیق کا مطالبہ کیا جائے۔ روایت صحیح ہے نہیں، قابل وثوق ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک کا اسٹینڈ، شرک کا موقف صحیح ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس منقول چیز کے اوپر کوئی کتابی دلیل لاؤ یا علمی اثر لاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی کتابی دلیل لاؤ، اور اثارت من علم، یا کوئی علمی دلیل لاؤ، یعنی دلیل نقلی لاؤ یا دلیل عقلی لاؤ۔ شرک کے اسٹینڈ پر، شرک کے موقف پر یہ دو دلائل پیش کر کے بتاؤ۔ علمی ذہن بنانے کے لیے چوتھا اصول ہے کہ منقول چیزوں میں روایت کی صحت و توثیق کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جمود اور تقلید کے خلاف نعرہ انقلاب بلند ہونا چاہیے، تحقیق کے میدان میں اترنا چاہیے۔ تقلید کیا ہے؟ آبا و اجداد کی طرف سے آیا ہوا کوئی قول، آبا و اجداد کی طرف سے آیا ہوا کوئی عمل، اسے آنکھیں نیچ کر کے تسلیم کر لینا۔
عقل کو اس میں دخل نہ دینا، یعنی مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو خارج کر دینا۔ قرآن حکیم تنقید کرتا ہے اس کے اوپر، کہتا ہے جمود اور تقلید چلنے والی نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں چلی ہے اور نہ چلے گی۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آبا و اجداد کی بات اور آبا و اجداد کا عمل آنکھیں بند کر کے مان لے رہے ہو سکتا ہے تمہارے آبا و اجداد کو علم نہ رہا ہو، تمہارے آبا و اجداد کو عقل نہ رہی ہو، تمہارے آبا و اجداد ہدایت یاب نہ رہے ہوں، تو تمہارے آبا و اجداد کی کوئی بات، تمہارے آبا و اجداد کو کوئی عمل اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا نے کہہ دیا یا کر لیا ہے، بلکہ تحقیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ جمود اور تقلید کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کرتا ہے قرآن حکیم۔ اور آگے کیا بولتا ہے؟ ہر معاملے میں غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر، یہ مسلم طلبہ سے کہا جا رہا ہے، مسلم اسٹوڈنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اولی الالباب وہ ہیں جو کائنات کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولی الالباب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، یہ ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔ ذکر کو فکر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک قوم خالی ذکر لیے پھر رہی ہے، فکر اس کے ہاں ہے ہی نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر لیے پھر رہی ہے، اور وہ بھی ذکر قولی۔ ذکر حقیقت میں، تذکر حقیقت میں یہ قلب کا عمل ہے۔ تسبیح گھما رہے ہیں، ادھر بات کر رہے ہیں، یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر کا تعلق تو قلب سے ہوتا ہے، وہ ذکر بھی بے معنی ہے، تو ذکر کے ساتھ فکر ضروری ہے۔ ذکر اور فکر کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایمان کے ساتھ عمل کو، عمل کے ساتھ ایمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو تحقیق کا حکم دیتا ہے قرآن حکیم۔ اور ایک بات اور بولتا ہے، کہتا ہے کہ علم برابر حاصل کرتے رہو۔ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی آدمی کا دل نہیں بھرے گا، ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف ایک دعا ایسی کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسلسل وہ چیز مجھے حاصل ہوتی رہے، وہ علم کے بارے میں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے میرے حبیب آپ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی کرتے رہنا۔ طبری نے کہا کہ اگر علم کے علاوہ کوئی اور چیز محمود ہوتی اللہ کی نگاہ میں تو رسول سے یہ کہا جاتا کہ اس کی زیادتی کے بارے میں برابر دعا کرتے رہیے، لیکن آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرا مال زیادہ کرتے رہنا، اے اللہ میری یہ فلاں چیز زیادہ کرتے رہنا، سوائے علم کی کہ اے اللہ میرا علم مرتے دم تک بڑھاتے رہنا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم مسلسل عمل ہے، مسلسل اس کو حاصل کرتے رہو، بچپن میں حاصل کرو، جوانی میں حاصل کرو، بڑھاپے میں حاصل کرو، تو مرتے وقت تک حاصل کرتے رہو۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، مسلسل حاصل کرتے رہو، رات دن ایک کر دو، قرآن حکیم میں بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اصول بتا رہا ہے کہ کہیں کہیں خود مطالعے سے آدمی گہرائی کے ساتھ کسی علم کو حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے معلم ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھیے، یہ فتنہ بن رہے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹروں کو دیکھیے، ہم ڈاکٹروں کے بارے میں ایک دفعہ بتائیں گے انشاءاللہ، کہ چونکہ انہوں نے کسی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ صحبت نیکا بھی ضروری ہے، بات چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی بلکہ کتابوں کی اس بات کے اسرار کھلتے ہیں علماء کی صحبت سے، صالحین کی صحبت سے، صالحین کی صحبت ضروری ہے۔ لہذا یہ جو خالی مطالعے سے عالم بن رہے ہیں یہ کہیں کہیں فتنہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر گہرا علم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خالی اپنے مطالعے کے اوپر ڈیپینڈ مت ہو جاؤ، بلکہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے بارے میں کسی جانکار سے، ماہر تعلیم سے علم حاصل کرو۔ خبیر کا مطلب ماہر تعلیم، ماہر تعلیم سے سوال کرو، ماہر تعلیم کے سامنے زانوئے طلب مستحق کرو، بہت ساری باتیں وہاں تم کو ملیں گی جو کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ماہرین تعلیم کی رائے کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا کتاب ہے، اللہ سبحان اللہ، ہر چیز کے بنیادی اصول بنا دیتی ہے یہ کتاب، جن اصولوں کی روشنی میں آدمی اپنے علم کے سفر کو مسلسل طے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم